اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين اللهم علمنا الكتاب والحكمة اللهم فقهنا في الدين اللهم وفقنا لما تحب وترضى بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وأن يستجاب لها. محترم حضرات، یہ حدیث جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی المسند الصحیح میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا نام عبد الرحمن بن سخر ہے، اور جو سن 7 ہجری میں اسلام لائے. اسلام لانے میں بہت بعد میں اسلام لائے، لیکن روایتیں ان کی سب سے زیادہ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد سے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. آپ کے خلوت میں، آپ کے جلوت میں، آپ کے سفر میں، آپ کے اقامت میں، ہر وقت آپ کے ساتھ رہے، اور آپ کی حدیثیں سننے کا اور اسے یاد رکھنے کا بڑا شوق تھا. ایک مرتبہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں اور بھول جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اچھا اپنی چادر پھیلاؤ. چنانچہ انہوں نے اپنی چادر پھیلائی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے کچھ ایسے اس میں ڈال دیا، ایسے دونوں ہاتھوں کو ملا کے اس میں ڈال دیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ اسے سمیٹ لو اور سمیٹ کر اپنے سینے سے لگا لو. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں آپ کی کوئی بات کبھی بھی نہیں بھولا. نبوت کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے یہ. چنانچہ حدیث شریف کے سب سے بڑے راوی یہ ہوئے، اور انہوں نے جو روایت بیان کی ہے وہ انتہائی اہم ترین روایت ہے. یاد رکھنا چاہیے کہ اعمال کا دار و مدار بندے کی غذا پر، بندے کی نیت پر، بندے کی پوشاک پر، بندے کے مشروب پر ہے. وہ کس طرح کی غذا استعمال کر رہا ہے، کیا کھا اور پی رہا ہے، کیسی اس کی کمائی ہے. اعمال کی قبولیت کا دار و مدار اس پر بھی ہے. ایک شخص ہے، نیت صالح ہے، غذا بھی صالح استعمال کرتا ہے، پوشاک بھی صالح استعمال کرتا ہے، کام بھی جو کر رہا ہے وہ کتاب و سنت کے مطابق ہیں، تو امید ہے کہ اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو. اللہ سے امید کی جاتی ہے کہ اس کا یہ عمل مقبول ہے. لیکن اللہ نہ کرے ایک شخص ہے، اس کی نیت بھی صالح نہیں ہے. چلیے نیت اگر صالح بھی تھی، لیکن اس کے بدن پر جو پوشاک ہے وہ حرام کمائی سے ہے، اس کے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حرام کمائی سے ہے، جو مشروب وہ پی رہا ہے وہ حرام کمائی سے ہے. لازمی بات ہے کہ پھر اس کا عمل مقبول نہیں ہے، اس کا عمل مقبول نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں کو جن کی اس نے خود تربیت فرمائی ہے، نسلوں سے ان کی تربیت ہوتی رہی ہے،
رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے یہاں تک کہ میری ماں نے مجھے جنا، میرے پورے سلسلہ نسب میں کہیں کوئی ایسا حصہ اور کوئی ایسا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس پر کسی طرح کی بد کرداری کا داغ ہو۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک اس پورے سلسلے نسب میں کوئی ایک سلسلہ ایسا نہیں ہے جس پر کسی طرح کی بد کرداری کا داغ ہو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کو امام المرسلین اور خاتم المرسلین بنانا تھا۔ اس لیے ایسی تمام انبیاء کی تربیت اللہ نے خود فرمائی، اس کے باوجود انبیاء کو حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولو پاک اور حلال چیزوں سے کھاؤ۔ ظاہر ہے جن کی تربیت نیک فطرت پر ہوئی ہو وہ حرام چیزوں کا استعمال کب کر سکتے ہیں؟ پھر بھی ان کو تاکید کی گئی۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ صالح اور پاک غذا کی کتنی اہمیت ہے، حلال اور جائز غذا کی کتنی اہمیت ہے کہ رسولوں کو اللہ نے تاکید کی۔ انبیاء اور انبیاء سے اوپر رسول ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسولوں میں بھی اولو العزم رسول ہیں، 5 رسول، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلوات اللہ علیہم والتسلیم، یہ 5 رسول، اور ان 5 رسولوں میں سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء ہیں، پھر انبیاء کے بعد رسول ہیں۔ ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 313 ہے۔ انبیاء کی تعداد کا کوئی صحیح علم نہیں، بعض روایتوں سے 1,24,000 کہا جاتا ہے، لیکن وہ روایتیں قابل استدلال نہیں ہیں۔ وہاں مراد یہ کہ انبیاء بہت گزرے، لیکن رسولوں کی تعداد صحیح اور حسن درجے کی روایت سے پتہ چلتا ہے 313۔ پھر ان 313 رسولوں میں 5 رسول اولو العزم ہیں، اور ان 5 میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے۔ تو ان رسولوں کو یہ تاکید ہو رہی ہے کہ کلوا من الطیبات، پاک چیزوں سے، حلال چیزوں سے کھاؤ، اور طیب کی ضد ہے خبیث، یعنی ناپاک، حرام، جو مضر صحت ہو، مضر عقل ہو، مضر دین ہو، وہ جو ہے خبیث ہے۔ تو حکم ہوا رسولوں کو کہ پاک چیزوں سے کھاؤ۔ جب رسولوں کو یہ حکم ہے تو اہل ایمان کو بدرجہ اولا تاکید کی گئی ہے کہ وہ پاک کمائیں، حلال کمائیں اور حلال ہی کھائیں۔ آدمی 2 وقت فاقہ کر لے، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آدمی حرام کے قریب جائے، الا کہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہو۔ تو وہاں جب آدمی کے بالکل جان کے لالے پڑ جائیں کہ اب زندگی کا چراغ گل ہوا کہ تب گل ہوا، وہاں حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ تم پر مردار حرام کر دیا گیا، بہتا ہوا خون حرام کر دیا گیا، خنزیر حرام کر دیا گیا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور حرام کر دیے گئے، یہ سارے کے سارے حرام ہیں۔ ہاں جو مستر ہو گیا، پریشان ہو گیا، فاقے پر فاقہ ہو گیا اور زندگی کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے، وہ مجبوری ہے۔ دشمن نے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، بندوق کی نالیاں اس پر تنی ہوئی ہیں کہ یہ کھاؤ نہیں تو شوٹ کر دیے جاؤ گے۔ وہاں اس نے کھا کر کے زندگی بچا لی۔ اس کے دل میں یہ ہے کہ حرام ہے، میں اب بھی کھا رہا ہوں پھر بھی حرام سمجھتا ہوں، لیکن یہ جان بچانے کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے، وہ مستر ہے، وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ ورنہ کسی بھی صورت میں حرام چیزوں کا کھانا
اور حرام چیزوں کا کمانا اور حرام چیزوں کا رکھنا، حرام چیزوں کا کاروبار، حرام چیزوں کے کاروبار میں معاونت، حرام چیزوں کے کاروبار میں کسی طرح کا سہارا بننا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ حرام کمانا، کاروبار کرنا، اس میں معاونت، کسی طرح کا سہارا بننا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ جب سب حرام ہے تو اس کا کھانا تو بدرجہ اولا حرام ہوا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ طیب، یقیناً اللہ پاک ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے، اپنے ناموں کے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے پاک ہے۔ ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا، اور وہ قبول نہیں کرتا ہے مگر صرف پاک ہی قبول کرتا ہے۔ وہ چوری کا مال اگر کوئی صدقہ کر رہا ہو، کوئی بڑا سیٹ ہو جائے اور اس نے یہاں سے مارا ہے، وہاں سے کانٹا مارا ہے، بہت بڑے بڑے کام کر لیے، اور اس کے بعد جب رمضان آتا ہے تو صاحب پورے محلے کو مالا مال کر دیتا ہے، تو محلے کو مالا مال کر دیا، محلے والوں کا تو فائدہ ہو گیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور محلے والے اگر جانتے ہیں کہ ہاں اس کا یہ کاروبار حرام ہے اور انہوں نے لے لیا، تو انہوں نے اپنی عبادت اکارت کر لی، اپنی عبادت تباہ کر لی، یہ جانتے ہوئے کہ اس کا کاروبار حرام کا تھا، اس کا کاروبار 2 نمبر کا تھا، چوری چکاری ڈکیتی کا تھا، کانٹا مارنے کا تھا، یہ جاننے کے بعد بھی اگر لے لیا ہے تو انہوں نے اپنا ستیہ ناش کر لیا، اپنی عبادت، اپنا روزہ، اپنی قیام، اپنا سیام، اپنی افطاری، اپنی سحری سب تباہ کر لی جاننے بوجھنے کے باوجود۔ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا، اللہ تعالیٰ پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر طہارت، بغیر وضو کے کوئی نماز قبول نہیں کرتا، اور خیانت کا کوئی صدقہ، کوئی زکوٰۃ قبول نہیں کرتا ہے۔ ولا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا مگر پاک ہی چیز کو۔ پھر فرمایا ان اللہ تعالیٰ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنین کو انہی باتوں کا حکم دیتا ہے جن باتوں کا حکم اس نے رسولوں کو دیا ہے۔ چنانچہ اس نے رسولوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو پاک حلال اور جائز چیزوں سے کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو۔ اور اہل ایمان کے لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پاک اور حلال چیزوں سے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کا شکر ہی یہ صالح اعمال اللہ کا شکر ہے۔ جیسے وہاں کہہ دیا تھا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک کام کرو، ایسی یہاں کیا کہا کلوا من الطیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اور اللہ کے شکر گزار بندے بنو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو تمہیں یہ کرنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما اخرجنا لکم من الطیبات، اے لوگو کھاؤ جو ہم نے زمین سے پاک اور حلال چیزیں پیدا کی ہیں اس سے کھاؤ۔ تو پاک اور حلال چیزوں کی بڑی فضیلت ہے اور بڑا مقام و مرتبہ۔ پھر آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ دعا کی قبولیت کے وجوہات اور اسباب میں سے ایک سبب سفر بھی ہے۔ سفر میں بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مسافر کی دعا قبول کر فرماتا ہے، رد نہیں کرتا۔ فرمایا ایک شخص بڑا دور سے چلا آ رہا ہے، اتنے دور سے چلا آیا کہ اسے اپنے دعا کی اور اپنے مقصد کی فکر ہے، اس کے بال گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں، اس کا کپڑا، اس کا پوشاک گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں، بس اس کی نظر اپنی دعا پر ہے۔ وہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی۔ اس سے پتہ چلا کہ مخصوص اوقات میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ
میری طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ بڑھاتا ہے، اور مجھ سے جب دعا مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے دعا کو خالی ہاتھ، اس کے ہاتھ کو خالی ہاتھ لوٹا دوں، اس لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہیے، اور اس طرح ہاتھ اٹھانا ہے۔ بہت سارے ساتھی ہمارے ایسا کیے رہتے ہیں، ایسا نہیں، اس طرح ہاتھ اٹھائیے، اور اس طرح اٹھائیے کہ یہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو۔ جب اس طرح ہاتھ اٹھاتا ہے آدمی تو تھوڑی دیر میں اس کے ہاتھوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب درد کی کیفیت ہوتی ہے تو دل میں ایک قلق ہوتی ہے، دل میں جب ایک قلق ہوتی ہے تو مضطر ہو جاتا ہے، اور اس وقت جب وہ دعا مانگتا ہے تو مضطر کی دعا ہوتی ہے اور وہ دعا انشاءاللہ قبول ہوتی ہے۔ بہت سارے ساتھی ایسا ڈھک لیتے ہیں چہرہ اور ایسا دعا مانگتے ہیں، یہ بے ادبی ہے، یہ بے ادبی ہے، اس طرح دعا نہیں مانگنا چاہیے، ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا چاہیے اور پورے خلوص اور الہیت کے ساتھ۔ تو فرمایا ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اسے جو غذا ملی ہوئی یعنی دوسروں کی کمائی جہاں سے وہ لایا وہ بھی حرام کا ہے۔ ان یستجاب لہا، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ سفر جبکہ قبولیت کے مقامات میں سے ایک مقام، اسباب میں سے ایک سبب ہے، لیکن وہاں بھی اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے حلال کا، جائز کا اہتمام نہیں کیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا مت دیکھو کہ صاحب وہ بینک سے اس نے 1 کروڑ لون لے لیا اور 1 سال میں وہ جو ہے بنگلہ ہو گیا اور چمچماتی گاڑی ہوگی، ایسے۔ میرے بھائی، اس کا انجام ایک دن پھانسی ہے۔ جو لوگ بینک سے لون لے رہے ہیں، میں اس منبر سے بیٹھ کر پورے دعوے سے یہ کہہ رہا ہوں، اگر اس نے پھانسی نہیں لی تو اس کے نسل میں سے آگے چل کر پھانسی لے گا۔ وہ نہیں لے گا، اس کی اولاد لے گی، اس کی اولاد نہیں تو اس کی اولاد، اس کی اولاد نہیں تو اس کی اولاد۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا رہتا ہے، اضافہ کرتا رہتا ہے، ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور جب یہ جو سود ہے جب یہ مٹے گا تو وہ دے گا کہاں؟ کیوں 50,000 کسانوں نے خودکشی کر لی؟ کھیتی کے لیے انہوں نے لیا تھا اور حالات ناسازگار ہو گئے، سب ڈوب گیا، کہاں سے دیتے؟ خودکشی کر لیا۔ ایسی بڑی بڑی کمپنیاں لگا کر کے خودکشی، جب کچھ نہیں ہوگا چاہے یہ ملک چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جائیں، ان کا مقدر ہے خودکشی، اس لیے کہ مجھے اپنے حبیب اور اپنے خلیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر ایسے ہی ایمان ہے جیسے اس وقت یہ پتہ چل رہا ہے کہ 4:45 بج رہے ہیں۔ اللہ کی آیتوں پر ہم سب کا ایسے ہی ایمان ہے جیسے 4:45 بج رہا ہے، ایسے ہی ایمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ سود کو مٹا دیتا ہے اور جو ہے صدقات کو بڑھاوا دیتا رہتا ہے، ان کا انجام موت ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے کبھی بھی بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں بھی یہ وبا عام ہو گئی ہے۔ جب گجرات میں فساد آیا تھا، وہ گجرات میں جو زلزلہ آیا تھا تو اس وقت بہت سے لوگوں نے یہ تجزیہ کیا تھا، فساد کے وقت بھی یہ تجزیہ کیا تھا کہ ہندوستان کے عام خطوں کے مقابلے میں سودی کاروبار گجرات میں بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے پلانٹس اور بڑی بڑی کمپنیاں اور فیکٹریاں گجرات ہی میں ہیں، اور اس میں مسلمانوں کی بھی حصہ داری ہے۔ مسلمان اپنے پڑوسی کو بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے، وہ بھی جا رہا ہے۔ ہمارے اس شہر میں بھی مجھے یہ بتایا گیا اچھے خاصے ریش والے لوگ، بڑی بڑی داڑھیوں والے لوگ اور امام کے پیچھے رہنے والے لوگ بھی سودی کاروبار میں ملوث ہیں۔ ان کو یہ 2 چیزوں کے تعلق سے ان کو جان لینا چاہیے، کہیں نہ کہیں ان کی نسل میں آ کر کے بدکاری آ کر رہے گی، کہیں نہ کہیں ان کی نسل میں بدکاری آ کر رہے گی، اور کہیں نہ کہیں وہ پھانسی کے پھندے سے جھول کر رہیں گے۔ یہ دونوں باتیں میں دلیل کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، روشنی کی اور برہان کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ سودی کاروبار کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، سود کا گناہ اتنا، سب سے ہلکا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے،
اور سودی کاروبار جو 1 روپیہ کھا لیتا ہے جان بوجھ کر کے 36 مرتبہ بدکاری کے برابر ہے. تو ان دونوں روایتوں میں بدکاری ہی کا ذکر ہے. اسی کی روشنی میں میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں آگے ان کے یا ان کے نسل کے کردار کی ضمانت نہیں دی جا سکتی. اور دوسری بات جو میں نے کہی ہے، جھول کر رہیں گے اس وجہ سے کہ جب وہ ادا نہیں کر سکیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خودکشی کر کے رہیں گے اور دنیا دیکھ رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، جو میرے سامنے ہو، میں اولاً اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوں، میں بھی آپ ہی کا ایک فرد ہوں. میرے یہاں بھی لالچ اور خواہش اور حرص ہے، مجھ سے بھی یہ غلطی ہو سکتی ہے. اللہ مجھے اور میری اولاد کو محفوظ رکھے. اور آپ کے لیے بھی یہ التجا کرتا ہوں جو میرے سامنے ہو اور جن تک میری آواز پہنچ رہی ان سے بھی یہ کہتا ہوں، میرے بھائیوں، اللہ کی رزاقیت پر اور اس کے جو ہے مالک الملک ہونے پر یقین رکھو. اس نے پیدا کیا ہے تو وہ بھوکا نہیں مارے گا. اس نے پیدا کیا ہے، جب تک آپ رزق کا آخری دانہ کما نہیں لوگے، آخری دانہ کھا نہیں لوگے، مر نہیں سکتے ہو. میرے بھائیوں، اس پر یقین رکھو. اور حرام اور ناجائز اور سودی کاروبار کے اور بے ایمانی اور خیانت اور دھوکہ دڑی اور کانٹا مارنا اور مال میں عیب کو چھپانا، اس کے قریب نہ جاؤ. اللہ رزاق ہے، اللہ رزق کے دروازے کھولنے والا ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم اہل اسلام کے لیے رزق کے حلال اور وسیع ترین دروازے کھول دے. اللہ مسلمانوں کو رزق حرام سے، ناجائز سے، چوری چکاری والے کمائی کے طریقوں سے محفوظ رکھے. اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ ہمیں حلال کھانے کی، حلال پینے کی، حلال پہننے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرمائے. اللہ رمضان مبارک کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور رمضان کے بعد بھی ہماری زندگی کو ایسے ہی بابرکت بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.